حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بالکل وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جوہر نہیں، عرض نہیں، جسم نہیں، ولا فی حیز کسی خاص مکان میں نہیں، وجہتن اور خاص جہت میں نہیں۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت شاہ صاحب کی ساری عبارات کو اکٹھی کریں کہ الجھن نہیں ہوگی۔ بعض حضرات کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کی عبارت سے دھوکہ لگا ہے کہ جہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں اثبت نفسہ جہتن، اللہ نے اپنی ذات کے لیے جہت کو ثابت کی ہے، حالانکہ عقیدے کی کتاب میں شاہ صاحب خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں نہیں ہے۔ تو جب جہت کی نفی کی جا رہی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے حجت اللہ میں یہ بات فرمائے کہ اللہ نے اپنے جہت کو ثابت کی ہے؟ عقیدے کی بات تو وہی معتبر ہوگی جو عقیدے کی کتاب کے اندر ہو۔ توجہ رکھنا، حجت اللہ تو مات عقیدے کی کتاب نہیں ہے، عقیدے کی کتاب تو عقیدۃ الحسنہ ہے۔ اب شاہ صاحب کو اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ وہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ شارع جب بھی کسی کو مخاطب کرتا ہے تو شارع جب بھی کسی کو مکلف کرتا ہے تو مخاطب کی عقل کے مطابق مکلف کرتا ہے اور مخاطب کی عقل کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اور وہاں شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے جہت کو ثابت کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ یہ دو مثالیں دی ہیں۔ اب جس طرح وہاں مشرق اور مغرب کے درمیان ہمیشہ قبلہ ہو، یہ نہیں ہے۔ قبلہ تو کعبہ ہے، لیکن مدینہ منورہ میں قبلہ مغرب کی طرف نہیں ہے، وہاں شمال جنوب کا مسئلہ جنوب کی طرف ہے۔ تو فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو پوری جہت ہے یہ کعبہ ہے۔ اصل تو کعبہ عین قبلہ ہے، دور سے اصل تو قبلہ عین کعبہ ہے، لیکن دور سے کعبے کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کعبہ خاص سمت کدھر ہے، اس لیے پوری جہت کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں آدمی کی عقل اتنی ہی بات کو سمجھ سکتی ہے تو یہ بات فرمائی۔ اسی طرح اللہ کی ذات کو عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوق کی نسبت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ فوق ہے، فوق ہے۔ یہاں عقیدہ تحاویہ کے اندر بھی آگے آئے گا، اور یہ ساتھ فرماتے ہیں کہ جہت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں شاہ صاحب اثبت نفسی جہتن فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے خاص جہت نہیں ہے، لیکن عام آدمی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا تو جہت کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، وگرنہ خدا جہت سے پاک ہے۔ جس طرح کہ شاہ صاحب نے یہاں بالکل وضاحت فرما دی ہے، الجھن کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَلَكِنْ لَا بِمَعْنَى التَّحَيُّزِ وَلَا الْجِهَةِ بَلْ لَا يَعْلَمُ كُنْهَ هَذَا التَّوَفُّقِ وَالِاسْتِوَاءِ إِلَّا هُوَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِمَّنْ آتَاهُ اللَّهُ مِن لَّدُنْهُ عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے، لیکن وہ ایسے ہیں جیسے اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ مستوی العرش ہے، مستوی العرش مانتے ہیں، وَلَكِنْ لَا بِمَعْنَى التَّحَيُّزِ، اس معنی یہ نہیں کہ اللہ عرش پر ایسے ہیں جیسے کوئی کسی مکان پر ہوتا ہے۔ عرش اللہ کے لیے مکان نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ پر عرش ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ خاص جہت کی طرف ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں شاہ رحمۃ اللہ علیہ فوق العرش فرما رہے ہیں اور ساتھ تحیز اور جہت کی نفی بھی فرما رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ مستوی علی العرش ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جس طرح مخلوق میں سے کوئی کسی چیز کے اوپر ہو اللہ اسی طرح عرش پر ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے وہ تحیز مکان بھی نہیں اور خاص جہت بھی نہیں، نفی فرما دی، اور فرمایا کہ وہ کیسے ہیں اس کو یا اللہ خود جانتے ہیں یا راسخین فی العلم، جن کو خدا نے علم لدنی عطا فرمایا ہے وہ جانتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہم اعتماد کریں گے، مان لیں گے، اس کو سمجھنا اور مکمل طور پہ اس کے مفہوم کے ادراک کرنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ کتنی واضح بات فرما دی۔ اب دیکھو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عقیدہ نمبر 11 میں بھی نفی فرما دی، ولا فی حیز وجہۃ، اللہ خاص مکان میں نہیں، خاص جہت میں نہیں۔ عقیدہ نمبر 12 یہاں بھی نفی فرما دی، وَلَٰكِن لَّا بِمَعْنَى التَّحَيُّزِ وَلَا الْجِهَةِ، اللہ تعالیٰ تحیز اور جہت سے پاک ہے، مکان اور جہت سے پاک ہے۔ تو پھر یہ کیوں فرمایا فوق العرش؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تحیز اور جہت سے پاک ہیں
جس طرح ہم کسی شخص کے کسی پر ہونے کا معنی ہی سمجھتے ہیں فلاں مکان میں ہے اور فلاں جہت میں ہے، یوں اللہ فوق العرش ہوتے ہوئے خاص جہت اور خاص مکان میں نہیں، بلکہ اللہ کی صفت ہے جس کو اللہ ہی جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، ہم اس کے معنی کا تعین نہیں کرتے درجہ یقین میں۔ یہ شاہ صاحب کی بات اچھی طرح سمجھ